راجہ صاحب، یہ آج جو آج دوسرا موقع ہے، 4-5 روز پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ عمران خان کی بہنیں سڑکوں پہ رول رہی تھیں اور بعد میں ایک پولیس وین میں ڈال کے لے گئے اور چکری میں اتار دیا۔ آج پھر ایسے ہی ہوا ہے، 4-6 گھنٹے ان کو وہاں کھپایا اور اس کو گاڑی میں ڈال کے پولیس کی لے گئے، پھر چکری اتار دیا۔ یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ آپ بتائیں نا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بربریت ہے، فسطائیت ہے، اور کیا ہے؟ دیکھیں، قانون موجود ہے، بہنوں کا حق ہے ملنا، سیاسی رفقا دیگر وکلاء کا سب کا حق ہے ملنا۔ ہائی کورٹ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، 3 ممبر بینچ کے سامنے میں پیش ہوا، اس بات کو 3-4 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، اور اس فیصلے کے بعد ہر دفعہ جب ملاقات کا دن آیا ہے تو اس کی فیصلے کی روگردانی کی گئی ہے، اس کو فیصلہ سمجھا ہی نہیں گیا۔ تو ہائی کورٹ کا وجود بھی اب تو ایک میں سمجھتا ہوں اس کے استحقاق کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اب نہ قانون ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ کوئی تقدس ہے کسی بھی بات کا۔ چار دیواری پہلے پامال تھی، اب آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیں، اس کا خاندان، اس کی بہنیں سڑکوں پہ رلتی پھریں ہر روز۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ مجھے نہیں پتا کس کی یہ منصوبہ بندی ہے کہ ملک میں انتشار پیدا کیا جائے۔ یہ ملک سے ہمدردی ہرگز نہیں ہے، یہ حب الوطنی ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک منصوبہ ہے انتشار کا، یہ منصوبہ ہے پاکستان میں عوام کو نہ صرف غمزدہ کرنے کا بلکہ غصے میں ڈالنے کا۔ تو میں احتجاج کرتا ہوں، ابھی میں گفتگو کر کے آیا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں، اور بالکل اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دیکھیں، اس دفعہ تو بہنوں کو پیغام آیا تھا کہ آپ آ جائیے، اس دفعہ آپ کی ملاقات کرا دیں گے، جو منگل والے دن نہیں ہو سکی۔ آج وہ اس بھروسے پہ گئی تھی کہ ان کی ملاقات ہوگی، انتظامیہ نے ان کو خود بلایا ہے، اس باوجود ان کی ملاقات نہ ہونے دینا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو ذمت سے دوچار کرنا۔ عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، صاحبزادہ حامد سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، زرتاج گل جو ہماری لیڈر ہیں ان دی نیشنل اسمبلی، اور احمد بچر صاحب جو پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، سب کو دھکیلا گیا، گاڑیوں میں ڈالا گیا، وینوں میں ڈالا گیا، وارنٹ دکھا کے گرفتار کیا گیا۔ یہ ریاستی دہشت گردی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، مجھے بہت افسوس ہے جو کچھ علیمہ اور عظمیٰ کے ساتھ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے، یہ قابل مذمت ہے، یہ درست نہیں ہے طریقہ کار۔ لیکن ایک حصہ آپ کی جماعت کے اندر ہے جو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی جماعت سے بیرسٹر گوہر مل آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ منرف ہیں، انہوں نے کیسے ہمت کی کہ جا کے چلے گئے اور بغیر لسٹ کے جا کے ملاقات کر لی۔ بیرسٹر علی ظفر ملتے ہیں جو آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر ممبر ہیں، ان کو آپ چیلنج کرتے ہیں، وہ آپ کے ان بیانات کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر سیم پیج پہ ایک ہی اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھیں تو آپ کو تقویت ملے گی، آپ کی جماعتی جو بھی حکمت عملی ہے۔ لیکن آپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک گفتگو ہوئی جو اب پیچھے ہے ہمارے، اس پہ اب کسی کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور طاقت ان پہ لوگ مسلط کرے۔ یہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، جو سب سے بڑا پارٹی کے اندر ادارہ ہے، اس کا متفقہ فیصلہ ہے کہ لسٹ کے باہر اگر کوئی جائے گا تو اس کو پارٹی کے ڈسپلن کا منحرف سمجھا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ایک واقعہ ہوا کہ لوگ اندر چلے گئے، اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو کہ یہ اب پارٹی کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا جو کچھ ماضی میں ہوا وہ ہوا۔ اب ہم توقع کرتے ہیں کہ سب پولیٹیکل کمیٹی کے اس فیصلے کی پاسداری کریں گے اور یک زبان ہو کر یہی تقاضا کریں گے کہ جو نام دیے گئے ہیں، پارٹی کے اندر ایک پروسیس ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے، ہائی کورٹ نے اس کو مانا ہے، وہ عمران خان صاحب کا اپنا وضع کردہ طریقہ کار ہے، تو اس کے تحت ہی لوگ ان کو ملے۔ لیکن نہیں یہ ہو رہا، ہر دفعہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو نام لسٹ میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ بیرسٹر گوہر کو چیلنج کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں میں چیئرمین ہوں، وہ کہتے ہیں آپ مجھے کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ بات تو پرانی ہو گئی نا۔ اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، پولیٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا، اس میٹنگ میں سب لوگ موجود تھے، تو وہ بات اب پرانی سر ہو اس گئی۔ کے بعد بھی بیرسٹر گوہر کی اور فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی ہے، اس دن بھی فیصل کا نام نہیں تھا، بغیر نام کے فیصل چودھری کا نام آ گیا، آپ کا نام نہیں آیا اس دن بھی۔ جی اس دن میرا نام تو تھا، مجھے تو ڈیالہ سے 1 میل دور روک دیا گیا، سڑک پہ ٹرک کھڑے کر دیے گئے، میں اور علیمہ بی بی کئی گھنٹے وہاں کھڑے رہے۔ پھر علیمہ بی بی اور بہنوں کو کہا گیا کہ سلمان صاحب کو تو اجازت نہیں ہے لیکن آپ آگے آ جائیں، وہ ایک جھانسا تھا، ان کو آگے لے گئے اور پھر ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو یہ تو ہوا نا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک افسوس کی بات ہے، اور بالکل میں سمجھتا ہوں پارٹی میں اس حوالے سے نظم ہونا چاہیے۔ اس دن بیرسٹر گوہر گئے، سلمان صفدر صاحب گئے، ان کے نام تھے لسٹ میں،
ان کے جانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. فیصل چودھری کا نام نہیں تھا؟ ظاہر ہے نہیں تھا جی. اس دن جو نام تھے وہ تو میڈیا پہ موجود ہیں, ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا نام. لیکن راجہ صاحب خبر یہ رپورٹرز یہ بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان کوئی بہت خوش نہیں ہے آپ کے بیانات سے بھی اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی. کیا آپ کے اوپر بھی ناخوشی دکھائی ہے عمران خان؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھ تک بالکل مکمل اطلاعات آ چکی ہیں. جب ملاقات ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے کہ کیا صورتحال ہے. یہ جو لوگ گئے جن کو بھیجا گیا ایک بیانیہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, بالکل بیکار بیانیہ ہے, یہ کہیں نہیں جائے گا. کیا عمران نے اس پہ ناپسندیدگی کی جب آپ نے چیلنج کیا کہ یہ کون ہوتے ہیں جانے والے, یہ تو منحرف ہیں؟ نہیں, عمران نے یہ اس بیان پرانی کی بات ہے. ناپسندیدگی کی؟ نہیں, یہ پرانی بات ہے. اصول ان کا وضع کرتا ہے. عمران خان صاحب بہت اصول پسند شخصیت ہیں. میں نے کوئی بات اپنے آپ سے تو نہیں کی. یہ پورا اصول جو ہے عمران خان صاحب نے وضع کر کے دیا تھا جو عدالتی حکم کا حصہ بنا, اس لیے آپ اس کی فکر نہ کیجیے. یہ آئندہ کی بات ہے. جب بھی کبھی ملاقات ہوگی ان لوگوں کی جو لسٹ میں ہیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی. نیاز اللہ نیازی صاحب ان کے قائم کردہ اسپوکس پرسن ہیں, ان کو نہیں جانے دیا جا رہا تاکہ کوئی مصدقہ بات وہ نہ کر سکیں. مجھے نہیں جانے دیا جا رہا تاکہ تمام بات سیاق و سباق میں ان کے سامنے رکھی جائے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ اس بارے میں بالکل فکر نہ کیجیے. سر مجھے فکر اپنی تھوڑی ہے, مجھے تو آپ کی فکر ہے کہ یہ آپ کی نہیں, چھٹی نہ ہو جائے, کیونکہ جو بیانات آ رہے تھے اس سے تو یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید راجہ صاحب ہاٹ واٹرز میں. نہیں, بالکل نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بالکل میری فکر نہ کیجیے. آئندہ کی آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ لاسٹ کوسچن. دیکھیے, ابھی ہم لاہور ہائی کورٹ میں ایک پریس کانفرنس کر کے آئے ہیں. وکلاء لیڈران میرے ساتھ تھے. دیکھیے, اگر یہ ایسا ہی کرتے رہیں گے, عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانیں گے, الیکشن کا تو جو تھا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا, اس کو کیسے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا, تو پھر آپ بتائیے نا پاکستان میں پھر کیا چارہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے پاس. الیکشن اگر آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے, عدالتیں اور عدالتی احکامات آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے, تو پھر وہی کچھ یہ قوم کرے گی جو سب قومیں کرتی ہیں. تاریخ اس کی گواہ ہے. کوئی پاکستانی قوم مردہ قوم نہیں ہے. جب آپ قانون کی دھجیاں اڑائیں گے, چار دیواری کا تقدس آپ پامال کریں گے, آپ شرافت کے ہر قاعدے کو ختم کر دیں گے, لوگوں کے بھائیوں کو اغوا کریں گے کیونکہ آپ بھائی سے نالاں ہیں, مائیں روتی پھریں گی, تو پھر اس ملک میں وہی کچھ ہوگا جو تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. خدا کرے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں, ہم زخموں پر مرہم رکھ سکیں, ہم مل کر بیٹھ سکیں اور آگے کا کوئی اچھا لائے عمل بحیثیت قوم طے کر سکیں. لیکن اس وقت کوشش ہے جابر حلقوں کی کہ ملک میں سکون نہ ہو.